بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر کوئی شخص اپنے حالات سے پریشان ہو تو سورۃ یوسف کی تلاوت کریں۔ بڑے گھروں میں عموماً چھوٹے لوگ اور چھوٹے گھروں میں بڑے لوگ رہتے ہیں۔ اگر اپنے مقصد اور ارادے وقت سے پہلے لوگوں کو بتا دیے جائیں تو آپ کی محنت کی لگن کم ہو جائے گی اور شاید وہ کام مکمل بھی نہ ہو۔ والدین نے بچپن میں تمہیں شہزادوں کی طرح پالا، تمہارا فرض ہے کہ بڑھاپے میں انہیں بادشاہوں کی طرح رکھو۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے بہتر ہے کہ تم سچ بول کر ہار جاؤ۔ زیادہ پانی پینے سے تکن کم ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر سینے میں جلن ہو تو سبز الائچی کھانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اسے کبھی مثانے کی تکلیف نہ ہو، اسے چاہیے کہ کبھی پیشاب نہ روکیں۔ صبح کے وقت انار کے دانے کھانے سے نیا خون بنتا ہے۔ بالوں کے لیے دہی میں دیسی انڈا ملا کر لگانے سے بال ہمیشہ گھنے لمبے اور مضبوط رہتے ہیں۔ اگر کام کے بعد تکن محسوس ہو تو پودینے کے پتے چبانے سے تکن دور ہو جاتی ہیں۔ جن لوگوں کی نگاہ کمزور ہو ان کو شلجم ضرور کھانے چاہیے۔ بکرے کا گوشت ہفتے میں ایک بار ضرور کھاؤ، بوڑھا بھی جوان ہو جائے گا۔ ناظرین، سونے سے پہلے تھوڑی سی چل قدمی کرنے سے دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ کپڑوں کے داغ پر ادرک مسل لینے سے 7 سے 7 داغ بھی مٹ جاتے ہیں۔ روزانہ 3 کھجوریں کھانے سے سینے کی بلم دور ہوتی ہے۔ اگر آپ صبح اٹھ کر ناشتہ نہیں کرتے تو آپ کا معدہ کچھ ہی دنوں میں تیزابیت کا شکار ہو جائے گی۔ ٹھنڈا پانی پینے کے بعد چائے کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے دانتوں میں درد کا مسئلہ ہوتا ہے۔ پیاز کا چھلکا سین میں لٹکانے سے مچھر نہیں آتے۔ بیل کا دودھ پینے سے چربی کم ہوتی ہے۔ پیاز کھانے والے بندے کا معدہ زندگی بھر خراب نہیں ہوتا۔ رات کو زیادہ سوچنے سے سونے کی صلاحیت کم ہوتی ہے۔ ناظرین، نفسیات کے مطابق نیلے رنگ کو دیکھنے سے بھوک کا احساس کم ہوتا ہے۔ چلتے وقت آہستہ چلنے کی عادت سے کمر کے مہرے سلامت رہتے ہیں۔ کھانے کے ساتھ سبز مرچیں کھاؤ، انشاءاللہ نظر تیز ہو جائے گی۔ پٹوں کے کھچاؤ اور جوڑوں کے درد کے لیے 7 دانے کالے چنے رات کو بھگو کر رکھ دو اور صبح نہار منہ کھا لو۔ چقندر کھانے سے پرانی کھانسی ختم ہوتی ہے۔ ناظرین، پودینے کے پتے چہرے پر رگڑنے سے چہرے کی جلد نرم ملائم تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ چقندر کھانے سے دماغ کی رگیں مضبوط ہوتی ہیں۔ جگر کی خرابی میں فالسی کا استعمال بے حد فائدہ مند ہے۔ ماتھے پر بادام کا چھلکا پیس کر رگڑنے سے دماغ اتنا تیز ہوتا ہے کہ بھولی ہوئی بات بھی یاد آ جاتی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ زینت رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب کسی کام سے آتے تو دروازے پر رک کر کانستے اور توک پھینکتے، اور وہ اس چیز کو ناپسند سمجھتے تھے کہ اچانک ہم پر داخل ہو جائے اور ان کے سامنے کوئی ایسی چیز نظر آئے جو انہیں ناگوار ہو۔ ایک دن حسب معمول وہ آئے اور دروازے پر رک کر کانسے۔ اس وقت میرے پاس ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی جو مجھے سرخ بادہ کا دم کر رہی تھی۔ میں نے اسے اپنی چارپائی کے نیچے چھپا دیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اندر آئے اور میرے پہلو میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ میری گردن میں ایک داغا لٹکا ہوا ہے۔ پوچھا کہ یہ کیسے داغا ہے؟ میں نے کہا کہ اس پر میرے لیے دم کیا گیا ہے۔ انہوں نے اسے پکڑ کر توڑ دیا اور فرمایا عبداللہ کے گھرانے والے شرک سے بیزار ہیں۔ پھر فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جاڑ پونگ، تعویذ اور گنڈے سب شرک ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری آنکھ بہتی تھی۔ میں فلاں یہودی کے پاس جاتی، وہ اس پر دم کرتا تو وہ ٹھیک ہو جاتی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ شیطانی عمل ہے۔ شیطان اپنے ہاتھ سے اسے دنساتا ہے۔ جب تم اس پر دم کرواتی تو وہ باز آ جاتا ہے۔ تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ تم وہ دعا پڑھ لیا کرو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے کہ اے لوگوں کے رب، اس تکلیف کو دور فرما، مجھے شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے۔ تیرے علاوہ کسی کی شفا کچھ نہیں، ایسی شفا عطا فرما جو بیماری کا نام و نشان بھی نہ چھوڑے۔ ناظرین، گندم کے آٹے میں سونف ملا کر کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا، پیٹ بھی باہر نہیں نکلتا۔ چہرے پر داغ دبے ہے تو کیڑا کاٹ کر رگڑو۔ دانت ٹوٹ جائے تو ایک ٹماٹر کا رس دانت کی جگہ پر لگانے سے نیا دانت نکل آتا ہے۔ دانت ٹیڑھے ہو، دانتوں پر پودینے کا رس رگڑنے سے دانت سیدھے ہو جاتے ہیں۔ پیٹ میں ہر وقت گیس ہو تو میتھی کے بیج کھائے۔
शकरकंदी मेहनत करने वाले अफराद के लिए बेहतरीन है, लेकिन शकरकंदी खाने के बाद दूध या पानी नफ़ी है। दांतों की सफाई के लिए लीमू के खुश्क छिलकों को फेस कर नमक के साथ इस्तेमाल करें। नाज़रीन, केले सीने की जलन के मरीजों के लिए मुफीद हैं। खजूर जल हजम होती है, रंगत को निकालती है और खून पैदा करती है। जिनका माथा बड़ा होता है वो खुशनसीब होते हैं। ज़्यादा सोचने वाले जल बूढ़े हो जाते हैं। नाज़रीन, अनार खाने से चेहरे की रंगत सुर्ख और साफ हो जाती है। ज़्यादा खाने से दिमाग कमज़ोर होता है। आड़ू और दही एक साथ खाने से पेट के कीड़े ख़त्म हो जाते हैं। ज़्यादा खामोश रहने वाले लोग हमेशा ज़हीन होते हैं। किशमिश, केला और बादाम दूध में डालकर जूस बनाएं और रोज़ाना पी लें। मर्दाना कमज़ोरी दूर हो जाएगी और बेपनाह ताकत आएगी। चाय का ज़्यादा इस्तेमाल जोड़ों के दर्द में इजाफा करती है। प्याज और आलू एक साथ नहीं रखने चाहिए, ऐसा करने से आलू भी खराब हो जाते हैं। सांस की तकलीफ में अदरक की चाय जादुई तौर पर काम करती है। बैठकर 3 सांसों में पानी पीने से ताकत बढ़ती है और ये सुन्नत भी है। जिसने तुम्हें बोलने का सलीका सिखाए उसके मुकाबले में ज़ुबान दराजी न करो। जिसने तुम्हें सीधे रास्ते पर लगाया उसके सामने अपनी बुराई न दिखाओ। याद रखे कि बहुत सी ज़ुबानें ऐसी होती हैं जो इंसान की जान लेती हैं। बहुत से झगड़े ऐसे होते हैं जो आखिरकार अमन में बदल जाते हैं। नाज़रीन, नहार मुँह दही का इस्तेमाल मैदे की गर्मी को दूर करता है। औरत की सबसे बड़ी कमज़ोरी यह है कि वो बहुत जल्द एतबार कर लेती है। अगर औरत हमेशा जवान रहना चाहती है तो उसे चाहिए कि अपने गुस्से पर काबू रखें। ज़्यादा गुस्सा करने से चेहरे पर बुढ़ापे के आसार जलनुमाया होते हैं। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि इंसान अपना ऊपर वाला जबड़ा नहीं खिला सकता? ज़्यादा गुस्सा करने वालों के होंठ बारीक होते हैं। जो लोग 7 खजूरें रोज़ाना खाएं उन पर जादू असर नहीं करता। ज़हनी दबाव के शिकार अफराद दही का इस्तेमाल ज़रूर करें। हर नमाज के बाद अपने हाथों को चेहरे पर फेरने से चेहरे पर किसी किस्म के दाग या दाने नहीं निकलेंगे। ठंडी रोटी खाने से दिमाग तेज होता है। प्याज काटने के बाद हाथों पर साबुन लगाकर धोने से बदबू ख़त्म हो जाती है। काला जीरा दूध के साथ खाने से बदन के जख्म भर जाते हैं। सुबह शाम 1 चम्मच शहद खाने से दिमाग तरोताज़ा रहता है। ख़वातीन का चेहरा मुरझा जाए तो बकरी के दूध और दही चेहरे पर लगाएं। दिल के मरीज ज़्यादा खजूर इस्तेमाल करें। खाने से पहले पानी पीने से ज़िंदगी तवील होती है। ज़्यादा मिर्चों वाली ज़ाय मैदा ख़राब करती हैं और कम उम्र में बीमारियां लाहिक हो सकती हैं। पानी हमेशा बैठकर पिए, ये सुन्नत भी है और सेहत के लिए मुफीद भी है। अंडे की सफ़ेदी सर पर लगाने से बाल खुश्की का शिकार नहीं होते और नरम व मुलायम हो जाते हैं। सालन में सिरका शामिल करके खाए तो हाजमा दुरुस्त रहेगा। जो शख्स सहावत करता है वो दुनिया को अपना गुलाम बना लेता है। 20 साल की उम्र में शादी करने से पैदा होने वाले बच्चे ज़हीन होते हैं। नाज़रीन, कमज़ोरी हो तो रोज़ाना 3 खजूरें दूध के साथ खाएं। जिन लोगों को मैदे की और गैस की शिकायत हो उन्हें चाहिए कि लीमू और पुदीने का इस्तेमाल करें। इंजीर खाने से इंसान का मैदा सही काम करता है। बालों पर खुश्की का मसला हो तो प्याज छीलकर मसल लें और शहद के साथ मिक्स करके बालों में लगाएं। कच्ची सब्जियां जिस्म की खूबसूरती को बढ़ाती हैं और सेहत बेहतर रखती हैं। उम्र से ज़्यादा फिक्र इंसान को जल्द बूढ़ा कर देती है। इंसान को काम और मेहनत से इतनी थकावट नहीं होती जितने लोग ये रवैये थका देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई खाना खाए तो दाएं हाथ से खाए और जब पानी पिए तो दाएं हाथ से पिए। एक और हदीस में फरमाया कि हमारे और काफिरों के दरमियान फ़र्क सिर्फ नमाज का है। जिसने नमाज छोड़ दी उसने कुफर किया। नाज़रीन, गाजर के फते चबाने से नज़र तेज होती है। ज़्यादा नींद लेना याददाश्त को कमज़ोर कर देता है। निहार मुँह चाय पीने से गुर्दे ख़राब होने का खतरा रहता है। 2 चीज़ें आपकी इज़्ज़त को बढ़ा सकती हैं: लोगों के सामने खामोश रहना और बात करते वक्त मुख्तसर और सच बोलना। नाज़रीन, खाने के बाद पानी न पिए और खाने को चबाकर खाएं, इससे वज़न कम होगा। गर्म खाना हमेशा ठंडा करके खाएं क्योंकि गर्म खाने में बरकत नहीं होती। अगर सीने में जलन हो तो खाने के बाद लवंग चूस लिया करें। अपने सर को ज़ुबान के शर से बचाएं
اور اسے عقل مندی، پرہیزگاری اور نیکی کے دائرے میں رکھیں۔ اگر پیٹ میں بھاری پن محسوس ہو تو کلونجی 3 گرام کھانے کے بعد استعمال کریں۔ کلونجی کا مسلسل استعمال بالوں کو سیاہ اور خوبصورت بناتا ہے۔ کلونجی میں کالا نمک ملا کر کھانے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کلونجی کو خارش والی جگہ پر لگانے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ جو جھوٹ بولتا ہے وہ سب سے پہلے اپنے آپ کا نقصان کرتا ہے۔ اگر خود کو بوڑھا محسوس کریں تو رات کو انجیر اور شہد کھا کر سوئیں، جوانی واپس لوٹ آئے گی۔ جن لوگوں قبض کی شکایت رہتی ہیں ان کے لیے بینگن کی سبزی بہترین ہے۔ اگر پیٹ میں درد رہتا ہے تو نہار منہ دہی کھانے سے سکون ملے گا۔ اگر اٹھتے بیٹھتے وقت گھٹنوں میں درد ہو تو خشخاش میں چند بادام پیس کر دیسی گھی کے ساتھ استعمال کریں، گھٹنے پتھر کی طرح مضبوط ہو جائے گے۔ ناظرین، صبح کا آغاز صدقہ دینے سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لہسن اور پیاز کھائی ہو وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ فرشتے اس چیز سے تکلیف پاتے ہیں جس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ 4 خوبیاں ایسی ہیں کہ اگر وہ تمہیں مل جائے تو دنیا کی باقی چیزیں چن بھی جائیں تو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اچھا اخلاق، حلال رزق، سچی بات اور ایمان کی حفاظت۔ لوگ اپنی عزت اور انا کے چکر میں اچھے سے اچھے رشتے کو کھو بیٹھتے ہیں۔ جن لوگوں کی آنکھوں میں دھندلا پن ہو تو انہیں روزانہ کچھ دانے کشمش کے کھانے چاہئیں۔ اس موسم میں کچی لسی کا استعمال انسان کے معدے کو تندرست رکھتا ہے۔ 5 کلو وزن چند دن میں کم کرنا ہے تو کلونجی 50 گرام، چھلکے اسپول 50 گرام اور شہد 100 گرام سب کو مکس کر کے صبح شام کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد 1 چمچ استعمال کریں۔ دن میں صرف 2 کیرے کھانے سے موٹاپا تیزی سے کم ہونے لگتا ہے۔ جو لکڑی کی آگ پر کھانا بنا کر کھاتے ہیں وہ ہمیشہ صحت مند رہتے ہیں۔ اگر شہد کی مکھی کاٹ لے تو ڈنگ والی جگہ پر ٹماٹر کا رس ڈال دیں، فوراً درد ختم ہو جائے گا۔ شام کو میٹھی چیزیں نہ کھاؤ بلکہ کڑوی چیزیں کھاؤ، اس سے صحت ہمیشہ ٹھیک رہتی ہے۔ شام کو چاول کھانے والوں کی چربی بہت تیزی سے بڑھتی ہے۔ زیادہ دہی کے استعمال سے انسان کا معدہ خراب نہیں ہوتا۔ کمزور ہاضمے والے افراد کے لیے کیلا بہت نقصان دہ ہے اور کیلا بلم پیدا کرتا ہے۔ ناظرین، بادام کو جلا کر اس کا سرما بنا لیا جائے اور آنکھوں میں لگایا جائے تو آنکھوں کی روشنی کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ خشک املی کا شربت بدن میں آئرن کی کمی کو دور کرتا ہے، بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے اور جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے۔ دودھ جلیبی کھانے سے سر درد میں آرام ملتا ہے اور پٹوں کی کھچاؤ کو ٹھیک کرتی ہے۔ اگر وزن کم کرنا چاہتی ہیں تو لیمو، کیرے اور بند گوبھی کے پتے استعمال کریں۔ گوشت کھانے کے بعد دودھ استعمال نہ کریں، اس سے دانتوں میں کیڑا لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ برتن دھوتے وقت نمک کا استعمال کریں، برتن جلدی دھل جائے گی۔ جس گھر میں نمک زیادہ استعمال ہوتا ہے وہاں بیماریاں زیادہ آتی ہیں۔ جن افراد کو بخار زیادہ رہتا ہے ان کے لیے بکری کا دودھ بہت فائدہ مند ہے۔ چھینکنے کے دوران 1 سیکنڈ کے لیے دل کی دھڑکن رک جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ لال بیگ سر کٹنے کے بعد بھی 9 دن تک زندہ رہ سکتا ہے؟ خانہ کعبہ واحد ایسی جگہ ہے جس کے اوپر سے آج تک کوئی ہوائی جہاز نہیں گزرا۔ ناظرین، کچی بند گوبھی کھانا شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ روٹی میں نمک کا استعمال کم کریں، عمر میں اضافہ ہوگا۔ دہی کا استعمال معدے کو مضبوط بناتا ہے اور دل کو سکون دیتا ہے۔ روزانہ 3 لیٹر پانی پینے سے پٹوں کا کھچاؤ ختم ہو جاتا ہے۔ شور والی جگہ پر سننے میں دشواری ہو تو بھائی کان کا استعمال کریں۔ ہر کھانے کے بعد 3 چمچ دہی کھانے سے کھانا ہضم ہو جاتا ہے۔ اگر لوگ میتھی کے فوائد جان لیں تو اسے سونے کے بھاؤ خریدنے سے بھی گریز نہ کریں۔ ناظرین، حضرت بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ کسی شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا کہ کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، بالخصوص جب اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ سائل نے کہا، اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ڈر سے اپنے اولاد کو قتل کر دینا کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھانے لگے گی۔ سائل نے پوچھا، اس کے بعد؟ فرمایا، اپنے ہمسائے کی بیوی سے بدکاری کرنا۔ ناظرین، انسانی زندگی میں نفسیاتی تکن جسمانی تکن سے کہیں زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔
کیونکہ یہ انسان کی کام کرنے کی صلاحیت کو بری طرح متاثر کرتی ہیں۔ انسانی دماغ میں سونگھنے کی حس یادداشت کے مرکز کے بہت قریب واقع ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کسی مخصوص خوشبو کو سونگھتے ہی اس سے جڑی پرانی یادیں فوراً تازہ ہو جاتی ہیں۔ جب آپ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جا کر بھول جاتے ہیں کہ وہاں کیا لینے آئے تھے تو اسے ایونٹ باؤنڈری کہا جاتا ہے، جس میں دماغ پرانی جگہ کا ڈیٹا ہٹا کر نئے ماحول کے مطابق خود کو اپ ڈیٹ کرتا ہے۔ کسی نئے کام کو سیکھنے یا خطرے کی حالت میں دماغ بہت زیادہ باریکیاں نوٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وقت بہت آہستہ گزر رہا ہے۔ اگر آپ پوری یقین اور شدت کے ساتھ یہ تصور کریں کہ آپ ورزش کر رہے ہیں تو آپ کا دماغ جسم کو وہی سگنل بھیج دیتا ہے جو واقعی ورزش کے دوران پیدا ہوتے ہیں۔ کم علم رکھنے والے افراد اکثر خود کو بہت زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقی عقل مند ہمیشہ اپنی معلومات کے بارے میں شک کا شکار رہتے ہیں۔ دنیا میں 12% لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں خوابوں میں رنگ نظر نہیں آتے اور وہ اپنے تمام خواب صرف سیاہ اور سفید دیکھتے ہیں۔ باتھ روم میں بالوں میں کنگھا کرنے سے بال بے رونق اور بے جان ہو جاتے ہیں۔ زیادہ پریشانی اور ذہنی تناؤ میں مبتلا رہنے سے معدے کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔